اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول وإن کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر یعنی حاکم ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا یہ انجام بہت اچھا ہے۔ ناظرین، یہاں پر اطاعت کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ اطیع اللہ یعنی اطاعت الہی کا ہے، اور یہ اطاعت علی الاطلاق تمام انسانوں پر فرض ہے۔ یہ اطاعت مطلقہ اور بالذات ہے، لہذا یہ ہر حال میں ضروری ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اس سے سرتابی کرنے والا نافرمان، مجرم اور جہنمی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی خالق، مالک، مربی اور محسن ہے، لہذا اس کی اطاعت بہر صورت لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر اطیعوا الرسول، اطاعت رسول ہے، اور یہ بھی مطلق اطاعت ہے۔ تاہم یہ اطاعت بالذات نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل نبی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اس کے حکم کی تعمیل کرنے اور اس کی رضامندی تک پہنچنے کے لیے قطعی اور یقینی واسطہ رسول ہوتا ہے، لہذا رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالی ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی، کیونکہ رسول دنیا میں اپنا حکم نافذ نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے پیغمبر کی اطاعت اس امر کی قطعی علامت ہے کہ کوئی شخص واقعی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ ناظرین، تیسری اطاعت صاحب امر کی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس سے مراد حاکم وقت، علماء و فقہا اور ہر ذمہ دار شخص ہے۔ مسلمان حاکم کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر شرط ہے۔ جب تک حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہے گا، اس وقت تک اس کی اطاعت بھی فرض ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ مسلمان امراء
اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی میں زیادہ دیر تک اقامت گزین نہیں ہونا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امور مملکت کی ذمہ داری خلفاء اور امراء نے سنبھالنا تھی۔ اس لیے ان کی اطاعت کرنے کے متعلق بھی تاکید فرما دی گئی۔ لیکن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت امیر میں ایک بیان فرق ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، جملہ امور میں خصوصاً احکام شرعی کی تبلیغ میں اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی اطاعت کا جہاں حکم دیا غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا۔ مثلا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب التسلیم اور اٹل ہے، اس میں کسی کو مجال قیل و قال نہیں۔ خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری نہیں، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی مشروط اطاعت کا حکم دیا کہ اس کے حکم کو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی پر پرکھو۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو، ورنہ وہ قابل عمل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ، اس لیے حاکم وقت کی اطاعت کا حکم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارے درمیان تنازع رونما ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اس حکم کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لو، اگر اس کے مطابق ہے تو عمل کرو، ورنہ تم پر اس کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ ناظرین، اب اطاعت کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور صحابہ اکرام سے کیا روایات ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر یعنی حاکم مقرر ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس وقت کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، سریہ ایک فوجی دستے کو کہتے ہیں، اور ایک انصاری شخص کو اس کا قائد مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہو گیا، اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو، انہیں آگ لگا دو اور پھر اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، انہیں آگ لگائی، اور جب اس میں کودنے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، کیا پھر ہم خود ہی اس میں کود جائیں؟ وہ اس شش و پنج میں تھے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ جاتا رہا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی نہ نکلتے، یاد رکھو
اطاعت صرف نیکی کے امور میں ہے۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب الاحکام میں اور مسلم شریف کتاب الامارات میں درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند سماع و طاعت بجا لائے، یعنی اسے سنے اور اس پر عمل کرے، بشرطے کہ اسے کسی معصیت کے کام کا حکم نہ دیا جائے، یعنی گناہ کا کام کا حکم نہ ملے۔ اگر اسے معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو پھر اس میں سماع و طاعت نہیں ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم شریف میں ایک اور روایت منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، ہم خوشی و ناخوشی، تنگی و آسانی اور یہاں تک کہ اپنے اوپر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی سماع و طاعت بجا لائیں گے، اور کسی حق والے سے حکومت لینے کے ضمن میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل ہو۔ پھر بخاری شریف کتاب الاحکام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اطاعت بجا لاؤ، خواہ تمہارا امیر کوئی ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقے کے مشابہ ہو۔ پھر بخاری شریف کتاب الاحکام اور مسلم شریف کتاب الامارات میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی تو یقیناً اس نے میری نافرمانی کی۔ ناظرین، مسلم شریف کتاب الامارات، بخاری شریف کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو امیر کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بالشت بر بھی امیر کی اطاعت سے باہر ہو گیا اور اسی حالت میں فوت ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ پھر مسلم شریف کتاب الامارت، بخاری شریف کتاب الفتن میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد عن قریب تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی اور تم ایسی باتیں دیکھو گے جن کو تم برا سمجھو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حق ان کو دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ بخاری شریف کتاب الجہاد، مسلم شریف کتاب الامارات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام رعایا کے لیے ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن، انتشار، بد نظمی اور بدعمالی وغیرہ سے بچا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حکم دے گا اور عدل کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور کام کا حکم دے گا تو اس کا وبال خود اسی پر ہوگا۔ ناظرین، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین امیر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔
اور تم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور تمہارے بدترین امیر وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اور وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور تم ان پر لعنت کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے حکمرانوں کو تلوار کے ذریعے سے ہٹا نہ دیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہیں اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ خبردار، جس شخص پر کوئی امیر بنایا گیا، اس نے امیر کو دیکھا کہ وہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس کی نافرمانی کو کراہت سے دیکھے، لیکن اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھینچے۔ ناظرین، مسلم شریف کتاب الامارات میں یہ روایت بھی درج ہے کہ ام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم پر کوئی غلام ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا گیا ہو جو کتاب اللہ کے ساتھ تمہاری قیادت کرتا ہو تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ میں ہے، خواہ وہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان تنازع رونما ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سے مراد قرآن و سنت ہے۔ آیت کے اس حصہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی مسئلہ میں ان کے درمیان اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے۔ اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ یا تابعین یا ائمہ کرام میں اگر کسی مسئلہ پر تنازع ہو تو کسی کا قول بھی حجت نہیں، بلکہ وہاں صرف قرآن اور حدیث ہی پر عمل ہوگا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو گے تو معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا، انصاف کا بول بالا ہوگا، کسی حقدار کا حق ضائع نہیں ہوگا، اور اگر اپنے معاملات دوسرے انسانوں کے سپرد کر دیے تو پھر بھرپور نظام درم برم ہو جائے گا، زمین میں فساد برپا ہوگا اور کوئی کام درست طور پر انجام نہیں پائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لو۔ قیامت میں فیصلے کا مدار بھی یہی چیزیں ہوں گی۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی چیز انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اس پر عمل پیرا ہوگے تو دنیا میں بھی امن و سکون حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی فلاح نصیب ہوگی، اور اگر ان اصولوں سے انحراف کیا تو نہ دنیا میں چین نصیب ہوگا اور نہ آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ سبق و نصائح یعنی نصیحتیں ہیں، یہ وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور ان پر عمل کریں، جہاں تک ممکن ہے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی، ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔